से रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार उर्दू, फारसी और अरबी ज़बानों अदब के फ़रोग़ में नवाबीन और राजगान अवध का हिस्सा के उन्वान से ये कामयाब सेमिनार का आज इख्तितामी इजलास है। बहुत अच्छे पुरमख मकाले, रिसर्च पेपर्स पेश किए गए और चारों ही ज़बानों में यानी उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी ज़बान इनकी बाकायदा नुमाइंदगी भी रही। अपने अगले स्पीकर को बुलाने से पहले ये चंद अशार के गुलशन फिरदौस पर क्या नाज है रिजवां तुझे, पूछ उसके दिल से जो है रुतबा दाने लखनऊ। न तबाही है और बू साती हैदर, ये कितना खूबसूरत शेर है, पूरी तारीख इसमें उमट के रख दी है कि बू साती हैदर खाके मटिया बुज से जम है यकजा वतन आवार गाने लखनऊ। जनाब सब बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी जानिब से लखनऊ यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ को यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स कमेमोरेशन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू पे ये सेमिनार किया और उसमें तकरीबन 100 पेपर्स स्कॉलर्स ने, इसमें अरबी, फारसी, उर्दू के स्कॉलर्स थे, उन्होंने पेश किए। ये वॉल्यूम आने वाले दिनों में एक माखज़ का काम करेगा कि लखनऊ की तारीख़ व सक़ाफ़त की क्या अहमियत थी और 100 साल होने के ऊपर हमने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। जहाँ तक अवध की तारीख़ का सवाल है, तो जो तारीख़ें फ़ारसी में और उर्दू में अवध से मुताल्लिक़ लिखी गई, तो 14th सेंचुरी का एक मुवर्रिख़ है ज़ियाउद्दीन बर्नी, उसने तारीख़ निगारी के कुछ पैरामीटर्स तय किए और मुवर्रिख़ीन का मानना है कि ऐसा मुकदमा किसी मुवर्रिख़ ने 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक तारीख़ निगारी पर लिखा नहीं। अगर हम उस पैरामीटर को रखें सामने, तो जो फारसी और उर्दू और अंग्रेज़ी में ब्रिटिश राज में अवध से मुताल्लिक़ तारीख़ें लिखी गईं, वो तारीख़ के उस मेयार पर पूरी नहीं उतरती, वो उस पूरे तारीख़ को, उसके समाज को, उसके कल्चर को, उसका अहाता नहीं करती। लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी 100 साल हो गए और मैं समझता हूँ कि शोबे तारीख़ लखनऊ यूनिवर्सिटी का कम से कम 100 साल मुकम्मल होने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाए ताकि अवध की तारीख़ लिखी जा सके, जिसका इशारा कल भी मैंने अपने पेपर में किया था। चाहे वो फारसी की तारीख़ें हों या उर्दू की तारीख़ें हों या अंग्रेज़ी में लिखी जाने वाली तारीख़ें हों, सूफिया के इस पूरे कारनामे को एकदम उसको भुला दिया गया और उनके कंट्रीब्यूशन को कोई हाईलाइट इन मुवर्रिख़ीन ने बिल्कुल किया ही नहीं गया। इसलिए कि पूरी बिसात अवध की 11th सेंचुरी एडी से, अजमेर पहला सेंटर नहीं है बल्कि पहला सेंटर है सूफिया का कस्बा सतरक, जो लखनऊ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है। तो 11th सेंचुरी का जो सेंटर है, जिसने यहाँ एक कल्चर, एक तहजीब, एक सुलह कुल की पॉलिसी और एक कम्युनल हार्मनी जो प्रोवाइड की, मैं समझता हूँ उसको तारीख़ के सफ़हात से तकरीबन हज़फ कर दिया गया। खज़ीनतुल असफिया और मिरातुल असरार तो तस्करे सूफिया के इसी सरजमीन पर लिखे गए, जिस तरीके से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अख़याल लिखी गई, लेकिन इन पे खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। मुझे याद है मेरे वालिद ने एक तस्करा लिखा था, तस्करे अतिब्बाए अवध, तो उसी तरीके से
اودھ کے صوفیہ پر بھی کوئی تذکرہ نہیں لکھا گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اودھ کے صوفیہ پر بھی 11 سینچری سے لے کے اور 19 سینچری تک ایک تذکرہ لکھا جائے. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں. اردو میں جو تاریخیں اودھ سے متعلق لکھی گئیں تو شجاع الدولہ کا جو حافظ رحمت خان سے مسئلہ ہوا اور حافظ رحمت خان کی شکست کے بعد جو اردو تاریخ نگاری نے ایک رخ اودھ کے سلسلے میں اپنایا وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے روح سے صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ جب بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغل امپائر کی بنیاد ڈالی تب ہم نے کوئی اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کیا. جب شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دی تو کوئی ایسا رویہ مورخین نے نہیں اپنایا. اسی طریقے سے اور بھی اسٹیجز میں حکومتیں بدلتی رہیں لیکن حافظ رحمت خان اور شجاع الدولہ کے اس ڈیفیٹ اور فتح سے اردو تاریخ نگاری نے جو ایک کلر جو ایک چیز اس میں اڈاپٹ کی اس سے تاریخ اودھ کو کافی نقصان پہنچا. نجم الغنی رامپوری کی جو تاریخ اودھ ہے اور جو دوسری تاریخیں لکھی گئیں اس نے اودھ کے جو نوابین کی جو ایک پورٹریٹ تھی اس کو بڑا ڈسٹارٹ اور ڈیمیج کیا. اسی لیے میری ایک درخواست ہے کہ نئی کمیٹی بنائی جائے کہ جو تاریخ انگریزوں نے بھی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ انہوں نے ان آسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس دور میں جو مجھے ایک کمی نظر آتی ہے وہ مسز حسن علی جو آبزرویشنز آف مسلمز آف انڈیا انہوں نے 2 والیوم میں انہوں نے لکھنؤ کے ایک نواب سے شادی کی اور ان کے آبزرویشنز ہیں تو وہ آبزرویشن جو ہے مسز حسن علی کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ محرم کے زمانے میں کیونکہ مجالس ہوتی ہیں لہٰذا روضۃ الشہداء اور مجالس پڑھنے کے لیے ایسی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو دہ مجلس اور روزہ خوانی کر سکیں لہذا ان کی تعداد بہت کم ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں تعلیم عام نہیں تھی. 13 سینچری سے لے کے 18 سینچری تک آج ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں لیکن 13 سینچری سے لے کے 18 سینچری تک کوئی مدرسہ سلاطین دہلی سلاطین بنگال سلاطین گجرات سلاطین مالوا اور مغل ایمپرس نے ایک بھی مدرسہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے نہیں قائم کیا. جتنے مدارس تھے وہ سب لڑکوں کی تعلیم کے لیے تھے. جب جسٹس کرامت حسین نے سر سید سے یہ بات کی کہ آپ تو لڑکوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جسٹس کرامت حسین جو ان کے دوست تھے ان سے کہا کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم شروع کریں تو وہ لکھنؤ آئے اور انہوں نے یہاں سنی اور شیعہ علماء کی ایک میٹنگ بلائی اور تمام سنی شیعہ علماء نے جسٹس کرامت حسین کی اس تجویز کی مخالفت کی. اس کے نتیجے میں انہوں نے اسکول الہ آباد میں قائم کیا جہاں صرف 11 لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا جس میں 9 کرسچنز اور صرف 2 مسلمان تھی. اس کے بعد جب تعلیم عام ہوئی اور لکھنؤ میں ضرورت ہوئی کہ وہ اس اسکول کو شفٹ کریں لکھنؤ میں تو مجھے جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس پورے تحریک میں لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ کم دی گئی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مقالے اس سیمینار میں پڑھے گئے کسی ایک بھی عورت کے کنٹریبیوشن پہ کوئی مقالہ نہیں تھا. تو پتہ نہیں کوئی ایسی عورت اودھ نے پروڈیوس کی کہ نہیں کی. بہرحال یہ سیمینار بڑا کامیاب رہا اور میں مبارکباد دیتا ہوں جعفری صاحب کو اس کی کامیابی کے لیے. بہت بہت شکریہ. میں آواز دے رہا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ جناب جعفر میر عبداللہ صاحب کو وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں. آداب. آداب نواب واجد علی شاہ جو کہ اودھ کے آخری تاجدار تھے یہ ان کی دین ہے. اس زمانے میں جو سیلوٹیشنز تھے اگر مسلمان ہیں تو ان کا السلام علیکم جواب ملا وعلیکم السلام. اگر ہندو ہیں تو ان کا نمسکار جے سیا رام رادھے رادھے وہ بھی ایک سیلوٹیشن تھا. لیکن ان دونوں سے یہ عیاں ہوتا تھا کہ فلاں شخص
किस मजहब से ताल्लुक रखता है. नवाब वाजिद अली शाह gave a secular common code of salutation to the society. और ये हुआ कि उन्होंने आदाब की ईजाद की, यानी उन्होंने इंसान को मजहब से जुदा किया और अदब से जोड़ा. अदब यानी रिस्पेक्ट, आदाब रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स. यूनेस्को ने लखनवी आदाब को इतना पसंद किया कि दे हैव प्रपोज्ड लखनवी आदाब टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज. ये लखनवी तहजीब है. जैसा कि डॉक्टर कमर जहां साहिबा फरमा रही थी कि लखनऊ अपनी जबान से पहचाना जाता है. तहजीब है क्या? ये दो जबानों से मिलके एक लफ्ज बना है. यानी संस्कृत का जो लफ्ज है जीब, जो आपकी जबान है, दैट इज योर टंग. और तह जो फारसी है, यानी विच इज बिलो, विच इज अंडर. तो आपकी जबान के तह में जो है, जो आप गुफ्तगू करते हैं, वही आपकी तहजीब है. यह हमारी जो जबान है, किसी ने खूब कहा है कि ये जो सर है इस लल्लो से बहुत डरता है कि आप तो कुछ भी कह के अपनी बत्तीसी में अंदर हो गई, लेकिन जूते खाता है सर. तो इसी जबान से आप मीठी बातें भी कर सकते हैं और तब भी इसी से दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी. नवाब वाजिद अली शाह gave an other secular common code of dress to the society. क्योंकि हेडगेयर से भी लोग पहचाने जाते थे कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, किस क्लैन से ताल्लुक रखते हैं, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं. तो उन्होंने दोपल्ली टोपी ईजाद की. जो चिकन की दोपल्ली टोपी होती है कि दो पल्लों को सी के एक चिकन की दोपल्ली टोपी बनाई जाती है, सी जाती है, और अंगरखा जो उन्होंने ईजाद किया. उस जमाने में अलग अलग किस्म के लिबास होते थे, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने दोपल्ली टोपी और अंगरखा एक सोसाइटी को दिया, जिसमें उस जमाने की सलीस जबान में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, आदाब तस्लीमात बजा ला रहे हैं, दोपल्ली टोपी और अंगरखे में हैं. तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है. सब उस माशरे में लखनवी है. नवाब वाजिद अली शाह gave स्टेज टू कथक. मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छा उसको डिपिक्ट किया है उम्र-ओ-जान में भी और मुख्तलिफ मौकों पर. बिंदादीन महाराज, अच्छू महाराज, लच्छन महाराज, आज के बिरजू महाराज और उनका खानदान, ये कथक एक घराना हो गया. नवाब वाजिद अली शाह gave ठुमरी टू द म्यूजिक. उन्होंने तबले में एक ताल और तीन ताल की ईजाद की. नवाब वाजिद अली शाह knew 13 languages and he has written 105 books on various subjects. अंग्रेजों ने उनको कैरेक्टर असैसिनेट किया क्योंकि वो जाने आलम पिया, वो इतने मकबूल थे, उनकी इतनी इज्जत थी और लोग उनसे इतनी अकीदत करते थे कि वो जाने आलम कहलाते थे. लेकिन जाने आलम वो क्यों कहलाते थे? उनकी जो बेगम थी आलम आरा बेगम, वो उनको कहती थी जाने आलम, यानी आलम आरा की जान, जाने आलम. लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब यहां 1857 हुआ, उससे पहले लॉर्ड डलहौजी ने जनरल जेम्स ऊट्रम को एक ट्रीटी के साथ भेजा और नवाब वाजिद अली शाह को माजूल करने की कोशिश की. तो जब जेम्स ऊट्रम वो ट्रीटी लेकर नवाब वाजिद अली शाह के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारा तख्त ले सकते हैं, हमारा ताज ले सकते हैं, लेकिन हमारी दस्तखत नहीं ले सकते. हम ये नहीं चाहेंगे कि हम एक डमी किंग नाम के बादशाह हों और हुकूमत आपके हाथों में हो और हमारी रियाया जो है वो सफर करे. तो उन्होंने तख्त ताज छोड़ दिया, लेकिन बादशाहत की उन्होंने फिक्र नहीं की. रोजी लवलिन जोन्स ने एक किताब लिखी है वाजिद अली शाह द लास्ट किंग इन इंडिया, पढ़ने से ताल्लुक रखती है. लेकिन अफसोस ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्त है खिरा में बहारां कहें जिसे, ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है. खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है,
नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। नवाब वाजिद अली शाह का खुद एक जो शेर है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तकाबुल किया कि जब वो बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी, तख्त ताज था, रियाया थी, लेकिन जब वो नज़र बंद हो गए, फरमाते हैं, अब इसमें ये ज़ुमानी है, इट्स अ पन विच इज़ अप्लाइड, आलम यानी जाने आलम, और आलम ये दौर। एक आलम था पिसा करते थे गौहर पांव के नीचे। इंसान वही है, वक्त बदला है। एक आलम था पिसा करते थे गौहर पांव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर धूप कंकर पांव के नीचे। I congratulate from the core of my heart Professor Dr. अरशद जाफरी साहब कि ये 2020 का पहला सेमिनार इस मालविया हॉल में लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो बादशाह बाग था, गाजीउद्दीन हैदर की जो बेगम थी, बादशाह बेगम, उनके नाम से यह बादशाह बाग था, जहां यह कैनिंग कॉलेज बना और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी है। और ये उर्दू, फारसी, अरबी, नवाबीन अवध और शाहान अवध का कंट्रीब्यूशन जो कि इस सोसाइटी के लिए है, इस लिटरेचर के लिए है, इस तहजीब के लिए है, उस पर यह सेमिनार मुनक़िद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं प्रोफेसर अनीस अशफाक साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा। कुछ चीज़ें असल में ऐसी हैं कि जो मुज़फ़्फ़र अली साहब की नज़र में आना चाहिए। तो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मुज़फ़्फ़र अली साहब, और ज़ाहिर है कि उनको ये लखनऊ का नफ्स शनास कहा गया और ये बिल्कुल बजा कलेमा है उनके लिए। अनीस अंसारी साहब, जाफर अब्दुल्ला साहब, अजीज़ुद्दीन साहब और दीगर हज़रात, प्रोफेसर इराक़ रज़ा ज़ैदी साहब, मैं बहुत तेज़ी के साथ चंद बातें कहूँगा, और इसलिए कि जरा कमर जहाँ साहिबा ने बताया कि जब लखनऊ का जिक्र आता है तो हमारे सीने पर खंजर चलने लगते हैं। और क्यों चलने लगते हैं हम आपको बताएं। इसलिए चलने लगते हैं कि एक ज़माना था जब लखनऊ फरामोशी का दौर था। 57 के बाद लखनऊ को किस तरह से फरामोश किया गया, और अब यह ज़माना आया है कि यह लखनऊ फरोशी का दौर है। पूरी दुनिया में लखनऊ को बेचा जा रहा है और बहुत बुरी तरह से बेचा जा रहा है। यानी पद्मश्री के मिलने तक लखनऊ को बेचा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग तारीखदां बन गए हैं, ऐसे ऐसे लोग तारीख के मैदान में आ गए हैं जिन्हें लखनऊ की सही और सच्ची तारीख से बिल्कुल भी वाकिफियत नहीं। इसीलिए हमारा दिल खोलता है। हम लखनऊ को विक्टर्स नैरेटिव के आईने से देखते हैं। जब सत्यजीत रे फिल्म बनाते हैं शतरंज की खिलाड़ी, तो वो विक्टर्स नैरेटिव है। जब श्याम बेनीगल लखनऊ को पेश करते हैं तो वो विक्टर्स नैरेटिव है। जब शमा ज़ैदी, आपसे माफी के साथ मुज़फ़्फ़र अली साहब, जब शमा ज़ैदी और जावेद सिद्दीकी मुकालमे लिखते हैं इन फिल्मों के, तो वो विक्टर्स नैरेटिव के साथ अंग्रेजों ने जो तारीख लिखी है उसको सामने। इसलिए कि लखनऊ की सच्ची तारीख को, मोतबर तारीख को, मुस्तनद तारीख को जानने के लिए 3 ज़बानों से वाकिफियत जरूरी है, और वो 3 ज़बानें हैं उर्दू, फारसी और अरबी। मुझे मालूम था कि यहां भी वही अलमिया रूनुमा होगा। वो अलमिया रूनुमा हुआ ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बुरा नहीं मानेंगे, जाफर अब्दुल्ला साहब की ज़बान। जाफर अब्दुल्ला साहब ने जनाब अली लवली जोन्स का तो नाम लिया, लेकिन ये मैं एक किताब जानबूझ के लाया। इस किताब का नाम न तो किसी ने लिया, और 2 दिन के अंदर इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अरशद जाफरी की इतनी मेहनतों के बावजूद न किसी ने, मुझे नहीं पता मेरी गैर मौजूदगी में लिया गया हो, न किसी ने मसूद हसन रिजवी अदीब का नाम लिया और न किसी ने नैयर मसूद का नाम लिया। ये किताब है सुल्तान आलम वाजिद अली शाह। ये 1974 में छपी और ये मकबूल अहमद लारी की फरमाइश पर छपी। 255 तारीखी हवालों के साथ ये किताब लिखी गई है,
لولی جونز کی کیا حیثیت ہے جو اس کتاب کے آگے وہ اپنی تاریخ کو پیش کرتے ہیں. لولی جونز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ وکٹرس نیریٹو، انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے، کیا وہ اتنی اچھی فارسی جانتی ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں پر کچھ فارسی قیصر التواریخ کتنے لوگ سمجھیں گے، فسانہ عبرت کتنے لوگ سمجھیں گے، رجب علی بیگ سرور وہ اردو میں ہے لیکن وہ پرشنائزڈ اردو میں. قیصر التواریخ کا ایک پیراگراف لکھنؤ کی تاریخ سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والے اگر پڑھ کر دکھا دیں تو میں ان کی غلامی کر دوں. یہ جناب عالی ہماری تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. میں نے بہت سخت خط لکھا، قومی آواز میں شطرنج کے کھلاڑی بنی، اور پرنس انجم قدر نے اس کا ترجمہ کر کے ستیجیت رے کو پیش کیا، اور ستیجیت رے نے ریگریٹ کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے مجھے مشورہ دیا وہ صحیح نہیں تھے. فاش غلطیاں ہیں شطرنج کے کھلاڑی. دونالی بندو سپاری کا لفظ، ارے بھائی ابھی قمر جہاں صاحبہ سپاری لکھنؤ میں بولا جاتا ہے. تو ایسی غلطیاں. اب لکھنؤ میں جو زبان بھولی جاتی ہے وہ بھی سن لیجیے، میں ختم کر رہا ہوں. یہ جو امین الدولہ باغ ہے، یہ کسی زمانے میں یہاں پھول والوں کی پھول والیاں بیٹھتی تھیں، گل فروشاں. تو دلی سے ایک صاحب چلے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بڑا لکھنؤ کے لوگ دعویٰ زبان کا کرتے ہیں، بڑی زبان نفاست ہے، نزاکت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو وہ چلے اور چار باغ سے سیدھے امین الدولہ پارک یعنی جو گل فروشاں بازار گل فروشاں وہاں آ گئے. ایک بڑی خوبصورت عورت ہری ساری میں ملبوس اپنے سامنے پھولوں کی ٹوکری رکھے وہ اس کے چاروں طرف گھومنے لگے. 3-4 چکر انہوں نے لگائے تو اس نے آنکھیں اٹھا کے پوچھا کہ کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے نہیں کچھ نہیں، سب ساری میں تیرا تن دیکھا. تو اس نے تیوریاں چڑھائیں اور کہا کہ کہاں کے ہو؟ لکھنؤ کے ہیں؟ نہیں لکھنؤ کے تو نہیں. ارے لکھنؤ کے ہیں ہم. نہیں لکھنؤ کے نہیں. تو اگر لکھنؤ کے ہوتے تو اس طرح نہ کہتے. اس نے پوچھا کہ اگر لکھنؤ کے ہوتے تو کس طرح کہتے؟ تو اس گل فروش نے کہا کہ لکھنؤ کے ہوتے تو کہتے سب فانوس میں ایک شمع کو روشن دیکھا. یہ لکھنؤ کے عام یہاں کا اکا اور کانگے والے بھی جب نواب صاحب کو غصہ آتا تھا وہ موچی کے پاس پہنچے اور اپنی جوتی سلوائی، اور جب جوتی سی چکا تو اس سے پوچھا اس کا اندوختہ کیا ہوا؟ موچی یہ سمجھا کہ نواب صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ عہدہ لے کے کھڑا ہو گیا. نواب صاحب نے اپنی شیروانی کے بٹن درست کیے، اپنی چھڑی ایک زاویے سے، اور کہا کہ بسم اللہ، آپ حملہ فرمائیں میں دفاع کروں گا. تو اس طرح کی زبان تو خیر یہ تو سب جملہ معترضہ کے طور پر. تو یہ جناب عالی ایک جو ہماری تاریخ کے ساتھ، اور میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک سیکول، میں اپنی جانتے ہیں لوگ اپنا ذکر نہیں کرتا، اسی کوفت اور اسی غم اور اسی کڑھن میں نے لکھنؤ کی تاریخ سے متعلق 3 ناول لکھے. ایک سیکول دکھیارے خواب سراب اور پریناز اور پرندے. پریناز اور پرندے جن کا نام نہیں یہاں لیا گیا وہ نیر مسعود کو معلوم ہے، کیونکہ ان کا ایک افسانہ طاؤس چمن کی مینا بہت مقبول ہوا. اور افسوس تو یہ ہے نا کہ اب ہندوستان میں کم پڑھا جاتا ہے، پڑوس کے ملک میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ہمارے دوسرے ناول کو، اس کو بھی آپ اپنی وہ نہ سمجھے فضیلت، پڑوس کے ملک میں ایک تاریخ کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. تو یہ سیکول اس لیے تھی کہ بھائی کسی بہانے سے فکشن کے پردے میں لکھنؤ کی سچی تاریخ، جہاں نواب جعفر عبداللہ صاحب رہتے ہیں، اس کا اصلی نام کیا تھا؟ واقعی شیش محل تھا یا شیش محل تھا؟ لکھنؤ کے کتنے ایسے محل ہیں کہ جن کے نام بدل گئے ہم جانتے نہیں. خالہ بازار وہ کبھی خالق بازار تھا، وہ کالا بازار ہو گیا. وکٹوریا گنج یہ تو آپ کو معلوم نہیں. تو محلوں کے نام بدل رہے ہیں، جگہوں کے نام بدل رہے ہیں، آثار مٹائے جا رہے ہیں. اور جو تاریخ نیر مسعود کے 2 زانو بیٹھ کر جس آدمی نے اپنے مسودے تیار کیے وہ پدم شری تک پہنچ گیا. یہ تو حال ہے. تو اب طبیعت آپ کی کھلے گی نہیں، آپ کو کوف نہیں ہوگی. تو یہ جناب میں نے لٹریچر فیسٹیول میں آپ موجود تھے وہاں پر، بس اس پہ میں ختم کر رہا ہوں. جب میں نے بتایا، اتفاق سے اس میں نصیر الدین شاہ بھی موجود تھے لکھنؤ کے لٹریچر فیسٹیول میں نے بتایا،
اور شاہی خاندان کے ایک صاحب تھے جن کے معلوم ہی نہیں کہ راس لیلا کہاں ہوتی تھی, رہس کیا چیز ہے, دعوے کے ساتھ آئے تھے شاہی لباس میں. میں نے ان سے کہا اس کا آپ شاہی خاندان کے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لکھنؤ کی معتبر اور مستند تاریخ سے پوری واقفیت رکھتے ہیں. اگر آپ کو قیصر باغ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ امیر مینائی کی نظم قیصر باغ پڑھیے جس میں پوری سچی تصویر پیش کی گئی ہے, اور امیر مینائی عہد واجد علی شاہ میں موجود ہے. کہاں کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسعود حسن رضوی ادیب نے سلطان عالم واجد علی شاہ لکھی ہے, مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھنؤ کا شاہی سٹیج لکھی ہے, مسعود حسن رضوی ادیب نے امانت کی اندر سبھا کو مرتب کیا ہے, اور مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھنؤ کا عوامی سٹیج لکھی. یہ کتابیں جب نصیر الدین کہنے لگے نصیر الدین شاہ کے مجھے چاہیے, میں نے کہا المیہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, میں ان کو چھپوانے کی صحیح کر رہا ہوں. تو یہ جناب علی لکھنؤ کی تاریخ کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں ارشد جعفری کو کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا کہ جب زبان ہی نہیں پھسل رہی, تاریخ مست ہو رہی لکھنؤ. یہ جو باہر کے لوگ ہیں مستشرقین, انہوں نے جس طرح کی تاریخ پیش کی ہے, اور ان کو ایک فائدہ صرف برٹش لائبریری کا ہوتا ہے, لندن کی لائبریری کا ہوتا ہے, لیکن وہاں جتنے بھی نیریٹیوز ہیں وہ سب وکٹرس نیریٹیو ہیں. فاتحین کے قلم سے لکھی ہوئی تاریخ سے اگر آپ کوئی تاریخ دوبارہ مرتب کر رہے ہیں تو وہ مستند اور معتبر تاریخ نہیں ہو سکتی. وکٹرس نیریٹیو جو ہے that should not be an authentic version of the history. تو یہ بہت ہی اب ایک اور سیمینار کی ضرورت ہے, اور میں بہت مقالے پڑھے گئے, نئے نوجوان نوواردین نوآموز لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے, اور یہ قابل موافی ہے کہ اگر نوواردین سے اس طرح کی لفزشیں ہوتی. لیکن اب ایک ایسے سیمینار کی ضرورت ہے کہ جس میں سخت انتخاب کیا جائے مقالہ نگاروں کا. میں مشورے دیا کرتا ہوں اور اس عمر میں پہنچ گیا ہوں جو مشورے دے سکتا ہوں, خاص طور سے نو آموزوں اور نوواردین کو. ایک بہت بڑی لعنت جو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے, یہ ہمارے درمیان آ گئی. اس کا ایڈکشن بہت برا ہے, اور اس کا ایک ناجائز فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک انگلی سے بٹن دبانے سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے ویکیپیڈیا سے جب بھی آپ کوئی مواد حاصل کرتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھا رہتا ہے کہ یہ معتبر مواد نہیں ہے, اور اس میں اگر آپ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو کریں. لکھنؤ کی تاریخ پر قلم اٹھاتے وقت ویکیپیڈیا کی طرف نہ جائیے, اس اسکرین پر مت جائیے جس کا اعتبار جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جناب علی چند باتیں آخر میں, آخری 80 برس کی, بس 2 منٹ, 80 برس کی تاریخ میں لکھنؤ نے اس تہذیب کو جنم دیا. صرف 80 برس کی تاریخ 7 یا 8 سلطانوں کے زیر سایہ, اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والی کسی تہذیب کو جنم نہیں دیا گیا. اور فنون لطیفہ, دنیا کے کسی ملک میں فنون لطیفہ, رقص, موسیقی, شاعری, مصوری, عمارت سازی, اس پر کسی بھی ملک کے حکمرانوں نے ایسی سرپرستی نہیں کی جیسی سرپرستی اودھ کے حکمرانوں نے کی. مرثیہ بے مثال, غزل لاجواب, موسیقی ایک سے ایک موسیقار, رقص کتنی طرزیں ایجاد کر دی نواب واجد علی شاہ نے. اب آپ کو آخر میں جو بے اعتنائی ہے, جو لا علمی ہے, اس کی بس ایک مثال, اور میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ جناب علی خاکسار کے ناول کا ایک اقتباس ہے. آپ کو یہی نہیں معلوم کہ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ, کتنے لوگوں کو معلوم؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آسمی امام باڑہ بناتے وقت آصف الدولہ نے
ایک امام باڑہ اپنے خواجہ سرا میاں الماس سے کہا کہ ہم ایک امام باڑہ چاہتے ہیں، بڑی شان و شکوہ والا، وہ بناؤ۔ میاں الماس نے امام باڑہ بنوایا۔ آصف الدولہ نے دیکھا اور کہا کہ نہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں۔ اب وہ امام باڑہ لکھنؤ میں میاں الماس کے امام باڑے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے دعویٰ کرے، وہ مرزا ابو طالب کا امام باڑہ ہے۔ جو لوگ لکھنؤ کے ہیں وہ جب سٹی اسٹیشن جانے لگتے ہیں تو جب سلطان المدارس کی طرف جائیں تو بائیں طرف ایک پانی کی ٹنکی ہے، وہ اس کا اصل مقام۔ آغا باقر کے امام باڑے میں یہ پہلا امام باڑہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آغا باقر کا امام باڑہ ہے۔ یہ آغا باقر کا امام باڑے کے نام سے مشہور ہو گیا، بنایا اس کو آغا اسماعیل نے تھا، اور یہ آغا باقر اس کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں نے ریزیڈنسی جا کر وہاں کی دیواروں کو چھو چھو کر، لکھوڑیوں کو چھو چھو کر یہ میں نے نوٹس بنائے، اور یہ ناول خواب سراب اس کے طفیل میں اس کے نتیجے میں آیا۔ اور جو فلم انہوں نے بنائی ہے امراؤ جان، یہ ناول دراصل اس امراؤ جان ناول کی توسیع ہے، اور وہ اس کی تیسری نسل پر ختم ہوئی ہے امراؤ جان کی، اور اس کو فکشن اس طرح سے بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے، ان کا ذکر پہلے صفحے پہ ان کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ان کے تعاون کا یہاں پر برسر عام اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناول فکشن کے پیرائے میں ہے، اور کہ امراؤ جان رسوا کا ایک مسودہ کھو گیا ہے۔ وہ مسودہ اس لیے نہیں چھپوانا چاہتے تھے وہ کہ کسی طوائف کو ماں بنتے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے، پسند نہیں کر سکتے۔ تو جو اصل مسودہ تھا یہ فکشن ہے، اس میں امراؤ جان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی بیٹی کی بیٹی تھی۔ تو یہ ناول تیسری نسل پر ختم ہوا ہے، اور اس نیریٹو کے پیرالل لکھنؤ کی تاریخ چل رہی ہے، لکھنؤ کے امام باڑے، لکھنؤ کی بارگاہیں، لکھنؤ کی درگاہیں، لکھنؤ کے روضے، یہ ساری پیرالل ایک نیریٹو چل رہا ہے۔ اور اس نیریٹو کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک، میں دعویٰ نہیں کرتا، لکھنؤ کی معتبر، مستند، لائق اعتبار تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، نہیں سمجھا ہے، نہیں جانا ہے، وہ اس سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو یہ اس میں اس زمانے کے آصفی امام باڑے کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں جناب علی اس آصفی امام باڑے کا کیا حال، کتنے جھاڑ تھے، کتنے فانوس تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنی ڈھالیں تھیں، کتنی دستاریں تھیں۔ اور رسم یہ تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو بیٹے بیٹی یعنی دولہا دلہن پہلے اس امام باڑے میں جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو گویا اس میں چھوٹا امام باڑہ، رومی دروازہ، 85 اور 90 برس کی عورتوں سے میں نے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انٹرویو کیا ہے، ان سے ان کی یادداشتیں نکلوائی ہیں، تب جا کے یہ ناول۔ یہ معاذ اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ خاکسار کچھ اپنی فضیلت میں کہہ رہا ہے، لیکن زبان کا جو نوحہ انہوں نے پڑھا، میں یہاں تاریخ کا نوحہ پڑھنے آیا ہوں۔ خدا کرے کہ ہماری تاریخ سے لوگ صحیح طور پر واقف ہوں، اور اگر وہ تاریخ پردے سینی پر لائی جائے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لائی جائے، اس لیے کہ ناظرین پھر اسی ورژن کو آتھنٹک ورژن سمجھ لیتے ہیں جو پردے سینی پہ شطرنج کے کھلاڑی میں جو پیش کر دیا گیا، لوگ آج تک اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو اب ایسی کوئی دستاویز، اب ایسی کوئی ڈاکومنٹری، اب ایسی کوئی فلم آئے تو اس میں لائق اعتبار تاریخ کا سہارا لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ گمراہ کن تاریخ ہو اور اس کے مجرم ہم ٹھہریں، اور ہمیں وہ تاریخ کبھی نہیں معاف کرے گی جس نے آصف الدولہ کو پیدا کیا ہے، جس نے نصیر الدین حیدر کو پیدا کیا ہے، جس نے غازی الدین حیدر کو پیدا کیا ہے، اور جس نے فنون لطیفہ کے سب سے بڑے سرپرست واجد علی شاہ کو پیدا کیا۔ بہت ان پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لکھنؤ کے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈیفینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کے خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جائے۔ تو آئندہ مظفر علی صاحب ایک کوشش واجد علی شاہ کے نام، بڑی شخصیت تھی، تاریخ کی گوناگون شخصیت تھی، 11 زبانوں سے واقفیت،
44 سے زیادہ تصانیف دنیا میں کسی حکمراں کی اتنی تصانیف نہیں ہے، اور گوناگوں موضوعات کے اوپر. وہ سب پروپیگنڈے جانے دیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے کہ محل میں ان کے، میں نے اس خط میں جو لکھا تھا ستیجیت رے کی شطرنج کے کھلاڑی کے بارے میں نے کہا کہ آپ نے لوئی 14 کی حرم سرا دیکھی ہے، 400 عورتیں تھیں وہاں، آپ علی شاہ کو کہتے ہیں. بہرحال کچھ تلخ باتیں، کچھ دل کے دکھنے کے بعد کہنے والی باتیں، لیکن یہ موقع، یہ پلیٹ فارم ایسا تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو تاریخ کا مطالعہ جاری رکھیں گے. میری بس ان سے گزارش ہے کہ تاریخ ضرور پڑھیے، لیکن تاریخ کا معتبر متن پڑھیے، تاریخ کا آتھینٹک ورژن پڑھیے، اور تہذیب کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیے. یہ سیمینار اس راہ میں ایک روشن قدم، اس نے پہلی بار اودھ کی تہذیب، ادب کی تاریخ، ادب کی ثقافت کی اہمیت اور افادیت کو روشن کیا ہے، اور اس کے لیے ارشد جعفری صاحب کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. شکریہ. میں آواز دینے جا رہا ہوں پروفیسر عراق رضا دیدی صاحب کو. چکبست نے جو امباڑے آصف الدولہ پر، بڑے امباڑے پر نظم لکھی، اس پر بات ہوئی. فضل لکھنوی صاحب نے ایک نظم چتر بندر پر لکھی جو اس کی بات ہوئی. میں اپنی بات 2 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے مظفر علی صاحب کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوچیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے لکھنؤ میں. یعنی وہ لکھنؤ اور نواب صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم پکچر گیلری میں جاتے ہیں، وہ اتفاق آرکیولوجی کے سروے آف انڈیا کے آفیسر میرے ساتھ تھے، تو ان کے جو تعارف کرانے والے آتے ہوتے ہیں، گائیڈ وہ اپنے ساتھ تھے. جب وادی علی شاہ کی تصویر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پاؤں جوتے میں تھا، جوتا وہ پہننے تھے، اور دوسرے کے لیے پوچھے تھے کہ میری کون سی بیگم آئے کہ مجھے جوتا پہنایا جائے. وہاں کا گائیڈ یہ بات کہہ رہا ہے. میں نے اس کو ڈانٹا بہت زیادہ. میں نے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ واحد علی شاہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پریڈ شروع کی تھی، اور پریڈ کی وجہ سے انہیں معذور کیا گیا. اگر وہ پریڈ نہ کرواتے جو مدت سے بند ہو چکی تھی تو یہ نہیں ہوتا. اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہماری پکچر گیلری میں ہمارے ہی گائیڈ ہمارے خلاف ان انگریزوں کی باتوں کو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات، میں جب ان کے مزار پہ گیا واحد علی شاہ کے مٹیا برج میں، تو وہاں کچھ تصویریں لگی تھیں. حضرت محل کی تصویر تھی وہاں پر. بیگم فاطمہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میرے ساتھ تھیں. میں یہ تو کہتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو کیسے رہا. میں نے یہ بھی کہا سیکریٹری کون ہے، معلوم کوئی نقوی صاحب سیکریٹری ہے. میں ان کا فون ملاؤ، بھائی ان کا فون ملایا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. 2-3 بار فون کیا، فون نہیں اٹھایا. تو اس طرح توجہ نہیں ہے. پکچر گیلری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے خلاف ہمارے ہی جگہ پر ہم بات ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں کلکتے کی، واحد علی شاہ کی قبر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم پہنچے تو وہاں جو تصویریں لگی تھیں، حضرت محل کی تصویر وہ تصویر ہے وہاں پر جہاں وہ حقہ پی رہی ہیں. اتنی بہادر عورت جو یہاں سے لڑتی ہوئی نیپال تک چلی گئی ہے. محی الدین مرزا نے اس کو فلم بنائی ہے. میں نے جب فلم میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ وہی ہاتھی پر بیٹھی ہوئی ہے عورت، آپ اس کی حقہ پیتی ہوئی تصویر لگا رہے ہیں. یعنی ہم خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اجداد اور ہمارے بزرگ کیا تھے. وہ حضرت محل جو جنگ کرتی ہوئی یہاں سے نیپال تک لڑتی ہوئی چلی گئی ہے، وہاں ان کی قبر ہے. ان کے واحد علی شاہ کے مزار پر حقہ پیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میڈم فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں. میں نے کامران مرزا کو فون کیا جو ان کے پوتے ہوتے ہیں، جو قدر کے پوتے ہیں، وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے ٹرسٹی میں ٹرسٹی نہیں، میری بہن ٹرسٹی ہے. میں نے کہا ان سے کہو تصویر ہٹوائیں، اور وہ تصویر لگائی. میں نے محی الدین مرزا سے وہ فلم منگوائی جو انہوں نے بنائی تھی، ہاتھی پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ. اب میں نے یہ تصویر لگائی ہے، شاید وہ تصویر ابھی تک لگی نہیں. اتنی جدوجہد کے بعد بھی میں نے 3-4 بار فون بھی کر چکا ہوں. تو ہماری تاریخ ہم خود ایسے نقص کر رہے ہیں تو انگریزوں سے کیا شکوہ کریں. پر آج میں اسی بات اس سیمینار کے ذریعے سے وہ سب چیزیں ظاہر ہوئی ہیں جو اب تک رپورٹ تھی. بہت بڑا سیمینار ہوا اور اودھ کی بہت چیزیں چھپی ہوئی پڑھتے سامنے آئی ہیں. ایک ہی جو میرا جو صدارت میں نے کی تھی آخری والے میں 16 پیپر پڑھے گا. آپ سوچیے شاید گرین بک میں لکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ ایک سیشن میں 16 پیپر بڑے کامیابی کے ساتھ پڑھے گئے. بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عباس علی مہدی صاحب کو اپنے خیالات کو یہاں آئیں ایکسپریس کریں. پہلے تو میں ارشد جعفری صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس موضوع پہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا کیا اور 3 دن کا یہ سیمینار آرگنائز کیا کہ جس میں اودھ سے ریلیٹڈ یہاں کے جو
नवाबीन थे, किंग्स थे, उनके कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो लैंग्वेजेस के सिलसिले में उस पर बातचीत की जा सके और इस चीज़ को समाज के लिए उजागर किया जा सके। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अनीस अशफाक साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक झंझोड़ने वाली तकरीर की, जिसमें लिटरली जो लखनऊ के बारे में आजकल वाकई जिन लोगों को लैंग्वेज के बारे में, तहजीब के बारे में, लखनऊ के बारे में मालूम नहीं है, वो आजकल स्कॉलर्स बने हुए हैं, ये बात सच है। अनफॉर्चुनेट है, बट ये कि खैर बात बढ़ती रहनी चाहिए, लोगों को इल्म हासिल होता रहना चाहिए, और सही बात जरूरी है कि मालूम होना, और जिन्होंने सच में इस सिलसिले में काम किया है उनके जो कंट्रीब्यूशंस है उसको उजागर करने की जरूरत है। वो चाहे आर्टिकल्स के तौर पर हो, चाहे सेमिनार्स के तौर पर हो, और चाहे जैसे मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म में दिखाया है उमराव में लखनऊ के बारे में, इस तरह से भी उसको उजागर किया जा सकता है, बताया जा सकता है। बट जरूरत इसी बात की है कि जो आप तहकीक करें, रिसर्च करें, वो सोर्सेज जो है उसके प्रॉपर होना चाहिए। मैं अरशद जाफरी साहब को एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि लखनऊ शहर में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जिसमें भी लखनऊ के एंड में जो ये एक यूनिवर्सिटी बनी है, इल्म की दरसगाह बनी है, जिसने इतने लोगों को मुफीद किया है, इसमें भी बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशंस है, बहुत से लोगों के रिसोर्सेज इन्वॉल्व है। तो सबको याद करते हुए इसके 100 साल जो जश्न मनाया जा रहा है उसके सिलसिले में ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल इस पहलू से बिल्कुल वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और मैं बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर हेड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, बस हाँ यहाँ से आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आने अरशद जाफरी साहब की इन्विटेशन को कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। I would like to invite Dr. Anis Ansari Sahab, retired IAS, a very good poet also, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के, यानी जहाँ का मैं आकर भी इस शोबे में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रहा हूँ, वहाँ के फाउंडर वाइस चांसलर भी रहे हैं। अवध की विरासत और उससे पहले के जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों के ज़माने में मिली जुली तहजीब की विरासत कायम हुई, उसके असरात जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी पड़े हैं। ये अजीम विरासत है। हमें अब ये देखना है कि इस विरासत को कैसे बचाया जा सकता है। हमारी पुरानी जो शानदार सकाफती तारीख है इस मुल्क की, उसमें एक कमी की तरफ इशारा करना जरूरी है, जिससे हमारे मुस्तक़बिल को बनाने और बिगाड़ने में मदद मिल सकती है। तकरीबन 800 साल से ज्यादा के मुसलमान हुक्मरानों के दौर हुकूमत में इस मुल्क में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी कायम नहीं हुई जिसमें दाखिले के लिए हिंदुस्तान के बेहतरीन और हिंदुस्तान के बाहर के बेहतरीन दिमाग दाखिला लेने की कोशिश करें। इसके बरक्स ठीक अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में, जो हमारा गोल्डन पीरियड कहलाता है कई मानों में, उस वक्त यूरोप में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज बन रही थी, जिनमें दाखिला लेने के लिए आज भी बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती हैं और वहाँ की प्रोडक्ट दुनिया में सुरखरू भी होती है। सबसे पहली जो बड़ी यूनिवर्सिटी इस किस्म की हमारे मुल्क में कायम हुई वो सर सैयद अहमद खां की कोशिशों के सबब 19वीं सदी में कायम। अब नवाबीन अवध में सुल्तानुल मदारिस कायम हुआ था, लेकिन उसकी नौयत वैसी नहीं है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। एक टेक अवे इस सेमिनार का ये है
کہ ہم میں سے جو لوگ بھی اس لائق ہیں کہ اچھی یونیورسٹی اور اچھی درسگاہیں بنا سکتے ہیں ان کو اس میں پیش رفت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک اور چیز کا اشارہ کرنا ضروری ہے. کسی بھی ملک میں اور کسی بھی تہذیب میں ثقافت اور تمدن کا فروغ اور اس کا استحکام سیاسی عمل کے ذمے ہوتا ہے. بنا سیاسی حمایت کے کوئی بھی تہذیب بہت دنوں تک نہیں ٹکنے پاتی. جس اودھ کی تہذیب کے ہم لوگ وارث ہیں اس کی سیاسی جڑیں بے حد کمزور ہو گئی ہیں کافی دنوں سے، اور اب آنے والے وقت میں اور بھی کمزور ہونے کے نشانات مل رہے ہیں. تو یہ وقت ایسا ہے کہ شہر نشین سے لے کر اس حال کے آخری انسان تک، اور خاص طور سے اس حال کے باہر کے جو لوگ ہیں، انہیں ہمیں یہاں سے نکل کر سڑکوں پر جھنڈے لے کر بھوک ہڑتال کر کے کمیونٹیز کو اجتماعیت کی شکل دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور اپنی آواز کو سیاسی میدان میں پروقال بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جیسے شجاع الدولہ کے سے لے کر نواب آصف الدولہ کے زمانے میں انگریزوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا کہ ان کو ڈی ملٹرائز کر دیا تھا، یعنی ان کو فوج رکھنے سے محروم کیا تھا. انہوں نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ مرثیہ مت لکھیے، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کتھک میں مت دلچسپی لیجیے، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شاعری مت کریے یا دوسرے فنون لطیفہ سے اپنے آپ کو محروم کریے. انہوں نے پہلا قدم یہ کیا کہ آپ کو سیاسی حکمرانی سے محروم کر کے ڈی ملٹرائزیشن کی طرف رجوع کیا. تو ہمیں اپنی کمیونٹیز کو اس وقت اپنے ملک کو سیاسی استحکام دینے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس کے ہم لوگ اہل ہیں. مثال کے طور پر اتنے بڑے ہال میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کسی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہو گئے ہوں، بلکہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ سیاست ایک گندی چیز ہے اور بہت خراب لوگ اس میں جاتے ہیں. سیاست میں یقیناً خراب لوگ بھی ہیں جیسے اور شعبوں میں بھی خراب لوگ ہیں، لیکن بنا سیاسی مضبوطی کے آپ کا نہ تو اودھ کا ورثہ بچے گا، نہ اودھ کے ورثے کے علاوہ مجموعی طور پر جو آپ کی وراثت ہے دکن کی اور دوسرے علاقوں کی، نہ وہ بچ پائے گا. اور آخری بات، یہ جو ہماری سرکاری مشینری، سرکار، حکومت ہند سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی اسکیمیں لائی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک قدم ہے. اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے سرکاری طور پر کہ ہم ملک میں جو لوگ غیر قانونی طریقے سے در انداز ہوئے ہیں اور ملک کی سالمیت کو اور اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں. ایک موٹے اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں پوری آبادی جو 133 کروڑ کی ہے، اس کے صرف آدھے % کے اندر ہی ایسے انلیگل امیگرینٹس ہیں ہمارے ملک میں. آدھے %، 133 کروڑ کا آدھا % آبادی سے زیادہ لوگ غیر قانونی طریقے سے مقیم نہیں ہیں ہمارے ملک میں. تو آدھا % آبادی کو پکڑنے کے لیے 99.99% آبادی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اور اپنے والد کی اور اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش اور ان کا سرٹیفکیٹ وہ سب بتائیے، ورنہ آپ کو ڈاؤٹ فل سٹیزن پہلے مرحلے میں مشکوک شہری کے خانے میں ڈال دیں گے. مشکوک شہری کے خانے میں آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو ووٹ دینے کا حق ختم ہو جائے گا. آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں دلا پائیں گے، آپ سرکاری اسپتالوں سے کوئی دوا نہیں لے پائیں گے، آپ کہیں نوکری نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو بالکل غلاموں کی زندگی میں ڈال دیا جائے گا. ایک موٹے اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں 1/3 آبادی کے پاس پیدائش کے ڈاکومنٹس نہیں ہے. 1/3، 133 کروڑ کا 1/3. اتنی بڑی آبادی جس میں شیڈیول ٹرائب،
शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कम्युनिटीज, मुसलमान और औरतें हैं, ये सब के सब गैर शहरी हो जाएंगे कानूनी तौर पर। डिटेंशन कैंप में डालें या न डालें मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 50 करोड़ लोगों को डिटेंशन कैंप में रख के उनको खाना खिलाने में ही सरकार का बजट खत्म हो जाए। लेकिन आपको गैर शहरी बनाने में सिर्फ एक कलम चलाना लाजमी है, वो हो जाएगा। तो आपको इस वक्त उस खतरे की आगाही दे रहा हूं जो हमारे बुजुर्गों ने 1857 में महसूस किया था। उस वक्त जो जंग आजादी हुई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए हुई थी कि वो आपको और हमारे बुजुर्गों को नंबर 2 का शहरी मानते थे। अब जो मरहला आपके सामने है उसमें हम लोग तीसरे दर्जे के शहरी होने वाले हैं। तो आपको निकलना चाहिए सड़कों पे, आपको हर वो कोशिश करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, जिनको जी टॉपिक पे ही बोल रहा हूं, आपकी तहजीब जाएगी कहां जब आपका पास बचेगा नहीं। तो अगर मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप खुद जुलूस में और जलसे में शामिल नहीं हो सकते किसी सबब, तो मत करिए। लेकिन जो लोग वहां आपकी वजह से, आपके नाम पर, आपको महफूज रखने के लिए जेलों में जा रहे हैं, सदफ जाफर, दारापुरी, कबीर, और इतने बड़े बड़े जियाले जिन्होंने 25 दिन 23 दिन तक पुलिस की और हुकूमत की सख्तियों का सब्र के साथ सामना किया, कम अज कम उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, कम अज कम उनकी मदद कर सकते हैं। जनाब सर, मैंने बड़ा वक्त लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उनमें जो बातें काबिल कबूल होंगी उनको आगे बढ़ाने में सब लोग मदद देंगे। शुक्रिया। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं अवध का वो चेहरा जिसे वाकई जिसके ऊपर अवध के लोगों को नाज है, जो अवध की आबरू है, और इस दौर में तो अगर मैं कहूँ कि अवध के चंद चेहरों में एक अहम चेहरा और मोतबर चेहरा जनाब मुजफ्फर अली साहब का है, तो मैं दस्तबरदा गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए वो इसलिए कि सिर्फ ये समझने के लिए कि तहजीब क्या है और तहजीब और तारीख में क्या फर्क है और क्या चीजें कॉमन में है। मुझे लगता है तहजीब जो है वो एक वो चीज है जो फन के जरिए से इंसान को जोड़ती है। अगर हम लोग इस बुनियादी अकीदे पे चले कि फन जो है वो इंसान को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है, और उस फन में ज़बानें भी आ जाती हैं और हाथ और पैर और हर तरह का फनून लतीफ़ा उसमें आ जाता है। तो अवध से बेहतर कोई आपको सरजमीन नहीं मिलती है जहाँ इतने ज़्यादा फनकार, इतने बड़े, इतने ज़्यादा दानिशमंद लोग मिलेंगे। हम लोगों का काम, हम लोग तो फकीर होते, हम लोग सिर्फ देखा करते हैं, चुना करते हैं कि कहाँ हमारे झोली में क्या चीज़ पड़ जाए जिसको हम आम लोगों में बांट सकें। तो हम लोग का काम तो सिर्फ कदरदानी का है, और कदर करना और कदर उस एक इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कदर करना। हिस्ट्री जो है, जैसा आपने फरमाया था कि हुक्मरान भी लिखता है, और असली हिस्ट्री जो जिंदा रहती है वो इंसान की हिस्ट्री होती है। तो जो इंसान की हिस्ट्री है वो आज तक खत्म नहीं हुई। तभी तो आप देखें जो लखनऊ जो कायम है वो इंसान की हिस्ट्री से कायम है, इमामबाड़ों से कायम है, यहाँ की कुर्बानियों से कायम है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से तारीख को समझें और किस तरीके से हम उस तारीख को तहजीब से जोड़े, और एक शेर ना उस बल को सर करो तो जाने दुश्मन की जहां बनी हुई है, जख्मी है बहुत थकी हुई है जो सुबह अभी अभी हुई है, जब चाहेंगे मर के देख लेंगे कातिल से जो दोस्ती हुई है। तो सवाल ये कि उस बल को आप सर करें जहां दुश्मन की बनी हुई है। ये बहुत बड़ा फन है जो हमें लखनऊ से मिलता है, एक मसलहत मिलती है,
بھیڑ جانا تو بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں گھس کے بیٹھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ امراؤ جان نے ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اس کو ایک بار کچھ لوگ دیکھنے گئے تو ان کا کیا ہم لوگ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتے؟ اب ہم لوگ میں آپ سمجھیے کون لوگ، تو لوگوں اس میں کہیں مذہب کا ذکر نہیں، اس میں صرف آپ کے طور طریقے، آپ کے آداب اور آپ کی جو نفاست ہے اس کا ذکر ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی باریک چیزیں ہیں جو ہم کو وراثت میں ملی ہیں، اگر ہم صرف ان کی قدر کرنا سیکھیں اور نہ کہ ان کو ایک شوونسٹک طریقے سے اس کا اظہار کریں کہ ہم یہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف ایک خدمتگار ہیں، ہم ایک حسین چیز آپ کے دامن تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہم اودھ کا مجھے لگتا ہے ایک مشن ہے، اسی کو لے کے میں واجد علی شاہ فیسٹیول بھی ہم لوگ کرتے ہیں رومی فاؤنڈیشن کی تحت، اور دلی میں جہان خسرو کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ انسان کو جوڑنے والی، انسان میں جو فرق ہے ان کو ختم کرنے والی ہے۔ تو جو انسان کو انسان سے جوڑے وہ بہت بڑی چیز ہے آج کے ماحول میں، اور اس کو ہم کتنی مطلب باریکی سے اور کتنے اہتمام کے ساتھ اس کو ہم سمجھ کے اور پیش کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فن ہے۔ حضرت علی جو تھے اپنے دور میں ہر دستکار انجمن کے صدر تھے۔ اب ان کو لگتا تھا کہ دستکاری ایک ایسی چیز ہے جس میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور حسن لوگوں تک پہنچتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں جو ایک توحید کا ایک اس میں حصہ ہے، اس کو بھی آپ اتنے خوبصورتی سے پائیں گے اور زندہ رکھیں گے کہ بغیر کچھ کہے ہوئے آپ اپنی بات کہہ دیں گے۔ آرکیٹیکچر کو دیکھ لیں، آرکیٹیکچر میں انسان جو ہے وہ ہی از دا میجر آف آل تھنگس۔ اسی آپ مسجد میں جائیں تو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ ایک اتنا بنیادی طور پہ آپ اس کو ریلیجیس کہیں، لیکن وہ ہے بہت ذکر، اس میں جو یونٹی آف مین ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت ایجنڈا ہے، جو اس ایجنڈا تو میں ایک بہت عجیب سا لفظ ہے، لیکن جو ہمارے سامنے مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے ان باریک چیزوں کو لے کے لوگوں تک پہنچیں، اور اردو زبان جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا، اس کو ہم ہتھیار نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کے سرمایہ ہے، بالکل صحیح۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے پتھر دل میں مل جاتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے فلم کا ایک ایسا میڈیم ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ایک نئی دنیا تیار ہو رہی ہے، جس میں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آپ لوگ کیمرے یہ فونز لیے ہیں، یہ فونز لوگوں کو بھٹکاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انسان کو جوڑتے بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت جوڑنے کے بہت نئے اور عجیب، جسے کہنا چاہیے میراکلس مینز ہمارے ہاتھ میں، تو ہمیں ان کو بہت ہی جدت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب یہی سوچتے ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ میں یہ ہوں، لوگوں سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ اس چیز کو کہہ کے جوڑ سکتے ہیں لوگوں کہ میں بھی انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو، تمہارے دل میں بھی وہی جذبات ہیں، ہمارا بھی دل انہی چیزوں کو دیکھ کے دھڑکتا ہے۔ شاعری ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم، جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شاعری میں کتنی باتیں جو ہیں، آپ دیکھیے محبت سے لے کے ڈسلوژنمنٹ اور ایگزسٹینشلزم اور انقلاب، اور اس کے بعد جو تصوف کی شاعری ہے، سمرپن کی شاعری ہے، سپردگی کی شاعری ہے، ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں اور لوگ آپ تک آئیں گے۔ جب اگر لوگ آپ تک نہیں آتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ کی زندگی جو ہے ادھوری ہے۔ تو ہم ادھورے رہ کے ہو کے نہیں جینا چاہتے، ہم پورے ہو کے جینا چاہتے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ
जाफरी साहब, आपने इस सेमिनार को किया, कितनी दिलों की खिड़कियां खुली होंगी, कितनी रोशनी पैदा हुई होगी, और इसको किस हिकमत से आपको लेके आगे चलना है ये आपके हाथ में है। हम लोग छोटे से खिदमतगार हैं। हमको लगता है कि अगर आप हमारे इस मिशन में साथ हैं तो हम आपको, हमारा दिल खुला है, दर खुले। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं लखनऊ के, और यही लखनऊ है जो हमारा सरमाया है, यही लखनऊ जो है वो हमारा दिल है, यही लखनऊ हमारा दिमाग भी है, और बाकी तो सब माशाल्लाह आप लोग कर ही रहे हैं। फिल्में हम बनाते रहेंगे जब तक बना सकते हैं।